بسم اللہ الرحمن الرحیم کہانی.com میں خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ اور سبق آموز کہانی۔ سعد بھائی ہمارے پڑوس میں رہتے تھے۔ سب ان کو بھائی جان کہتے۔ جب ان کی شادی ہوئی اور ثریا ان کی دلہن بن کر آئی تو وہ محلے بھر کی بھابھی مشہور ہو گئی۔ ثریا بھابھی یوں تو بہت اچھی اور اخلاق والی تھیں، لیکن کچھ کاہل سی تھیں۔ گھر کے کام کاج کو ایک بڑا معرکہ سمجھتی تھیں۔ سعد بھائی نے ایک جز وقتی ملازمہ رکھ دی جو کافی کام نپٹا جاتی، پھر بھی بھابھی ہائے ہائے کرتی کہ یا اللہ، اس گھر میں کام کرتے کرتے مری جاتی ہوں۔ میکے میں امی اور بہنیں سارا کام کرتی تھیں، میں تو ہل کر پانی بھی نہ پیتی تھی۔ سعد بھائی نرم خو اور اعلیٰ ظرف قسم کے انسان تھے۔ وہ آفس سے تھکے ہارے آتے تو بیوی کی آہوزاری سن کر اپنے کام خود کر لیتے۔ اس پر یہ جگت بھابھی اور بھی سر چڑھ گئیں۔ شادی کے 2 سال بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں یکے بعد دیگرے 2 بچوں سے نواز دیا تو بچوں کی پرورش ان کی مشکل ترین ذمہ داری بن گئی۔ ان کی دیکھ بھال سے وہ گھبرا اٹھیں اور گھر تو ایک طرف خود اپنے سراپا سے بے نیاز سی نظر آنے لگیں۔ کبھی بیٹا بیمار تو کبھی بیٹی کو بخار ہے۔ تمام وقت ان سے بچوں کے چھوٹے موٹے کام ہی ختم نہ ہو پاتے تھے۔ کسی کا گھر آنا جانا، ملنا ملانا سب ختم کر دیا، بس بچوں کی ہو کر رہ گئی تھیں۔ انہی دنوں سعد بھائی کے چھوٹے بھائی بھابھی کار حادثے میں انتقال کر گئے۔ صرف ایک ننھا بچہ معجزانہ طور پر بچ گیا۔ سچ ہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اس خوش نصیب بچے کی بد نصیبی کہ ماں باپ دونوں کا سایہ نہ رہا۔ قریبی عزیز سعد بھائی ہی تھے جو اس کے وارث تھے۔ وہ یتیم بچے کو گھر لے آئے اور بیوی کی گود میں دے کر کہا، اللہ تعالیٰ نے اب 3 نعمتیں ہم کو سونپ دی ہیں، اس یتیم بچے کو بھی ہم نے پالنا ہے۔ تم اس کا خیال ایک ماں کی طرح کرنا اور اس کو ممتا کی کمی محسوس نہ ہونے دینا۔ مجھے امید ہے کہ میرے یتیم بھتیجے کی پرورش بھی اسی طرح پیار سے کرو گی جس طرح اپنے بچوں کی کر رہی ہو۔ ثریا بھابھی سے تو اپنے بچے ٹھیک طرح نہ سنبھلتے تھے، وہ دیور کا بچہ کیسے پالتیں؟ چلا کر بچے کو پیچھے کر دیا کہ وہ شوہر کے ہاتھوں سے گرتے گرتے بچا۔ نہیں سعد، یہ مجھ سے نہ ہوگا، میں نہیں پال سکتی کسی دوسرے کا بچہ۔ راتوں کو اٹھنا اور جاگنا کوئی آسان کام ہے، میں تو پاگل ہو جاؤں گی۔ سعد بھائی کو بیوی سے یوں ٹکے سے جواب کی امید ہرگز نہ تھی۔ وہ بیوی کا منہ تکنے لگے۔ سمجھایا کہ یہ پرایا نہیں، میرا اپنا خون ہے، مگر ثریا کسی صورت بھی بچے کو گود لینے پر راضی نہ ہوئی۔ چونکہ خاندان بھر میں بچے کو پالنے والا کوئی نہ تھا، لہٰذا سعد صاحب کو اپنا ننھا بھتیجا لاوارث بچوں کے ایک ادارے کے سپرد کرنا پڑا۔ ایسا کرتے ہوئے ان کو بہت دکھ بھی ہوا، کیونکہ تایا کے ہوتے بچہ لاوارث نہیں ہوتا، مگر مجبوری تھی۔ حالانکہ انہوں نے کئی دوستوں اور رشتہ داروں سے بھی ذکر کیا تھا، مگر اس طفل معصوم کو کوئی بھی لینے کو آمادہ نہ ہوا۔ 3 ماہ گزر گئے، عید سر پر آ گئی۔ ثریا بھابھی نے بڑے ذوق شوق اور پیار سے اپنے بچوں کے کپڑے سلوائے اور ان کے لیے خریداری کی۔ ایسا کرتے ہوئے ان کو ذرا بھی دیور کے بچے کا خیال نہ آیا۔ آج اگر اس کے ماں باپ زندہ ہوتے تو اس پھول بدن کے لیے بھی خوبصورت لباس کا اہتمام کیا جاتا۔ اپنے بچوں کو نئے لباس میں دیکھ کر سعد بھائی کو اس بات کا بہت ملال ہوا کہ وہ اپنے گھر میں اپنا یتیم بھتیجا نہیں لا سکتے۔ عید کے روز بھابھی نے اپنے بچوں کو نہلا دھلا کر تیار کیا، نئے کپڑے جوتے پہنائے اور پھر ان کو ساتھ لے کر اپنے میکے عید ملنے چلی گئیں۔ وہاں وہ باتوں میں ایسی مشغول ہوئیں کہ بچوں سے توجہ ہٹ گئی اور 4 سال کا بیٹا چھت پر چلا گیا۔ وہاں وہ ایک چھوٹی سی دیوار پر چڑھ گیا اور توازن برقرار نہ رکھ سکنے کے باعث بلندی سے نیچے گر گیا۔ بھابھی جو تھوڑی دیر پہلے اپنے معصوم لختے جگر کو بنا سنوار کر عید ملنے آئی تھیں، اس کی ننھی سی لاش پر گری داڑیں مار مار کر رو رہی تھیں۔ وہ خون میں لتھڑا ہوا تھا۔ بلندی سے گرتے ہی اس کی روح کفِ عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ کئی ماہ تک ثریا بھابھی اس صدمے سے نڈھال رہیں۔ کھانا پینا چھوٹ گیا، سوکھ کر کانٹا ہو گئیں، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے اور روتے روتے آنکھوں کے سوتے بھی خشک ہو گئے۔ پاس پڑوس کی عورتیں دلجوئی کو آئیں، ماں اور بہنیں ان کو مشیت ایزدی پر صبر کی تلقین کرتیں، مگر یہ کسی بت کی مانند خاموش بیٹھی خلاؤں میں گھورتی رہتی تھیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ زخم مندمل ہونے لگا۔ میاں نے بھی بہت سمجھایا کہ خدا کی یہی مرضی تھی، صبر کرو، اللہ تعالیٰ ان بچوں کا نعم البدل مزید اولاد کی صورت دے دیں گے۔ خدا خدا کر کے صبر آیا تو 2 لقمہ کھانے لگیں۔
سارے دن میں 1-2 بار چند گھونٹ پانی کے بھی حلق میں اترنے لگے۔ دل نے غم کو بھلایا تو نہیں مگر اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب یہ لبریز جام کی طرح چھلکتا نہ تھا مگر دل میں درد ہوتا رہتا تھا۔ ایک دن صبح صبح وہ اٹھ گئیں۔ سوچا بہت دنوں سے فیصل کے غم میں ڈوبی ہوں اور جو میری بچی زندہ سلامت ہے اس سے غفلت برت رہی ہوں۔ وہ بیچاری سارا دن سہمی سہمی ادھر ادھر پھرتی رہتی ہے۔ اسے نہلانے دھلانے کا خیال بھی کئی دنوں بعد آتا ہے۔ صورت اس کی یتیم بچوں کے جیسی ہو گئی ہے۔ انہوں نے ماریا کی طرف دیکھا۔ بچی کتنی میلی ہو رہی ہے، اس کی طرف دھیان ہی نہیں۔ یہ سوچ کر بھابھی نے ماریا کو نہلا دھلا کر کپڑے پہنائے اور جوتے پہنانے لگیں۔ ابھی ایک پاؤں میں جوتا پہنا کر دوسرے میں بچی نے پاؤں ڈالا ہی تھا کہ وہ رونے لگی۔ وہ پاؤں جوتے میں ڈالنے لگتی تو بچی خوف سے رونے لگتی اور جھٹکے سے پاؤں باہر نکال لیتی۔ بھابھی کو تبھی غصہ آ گیا کہ یہ کیا تماشا کر رہی ہے۔ اسے ڈانٹ کر پاؤں پکڑا اور زبردستی گھسیٹ کر جوتا پہنایا اور اسے وہیں چیختا چلاتا چھوڑ کر اس کا ربن اور کنگھا لینے کمرے میں چلی گئیں۔ جب ماریا کی چیخیں بلند ہو گئیں تو وہ باہر بھاگیں کہ دیکھوں آخر بات کیا ہے جو اتنا بلک کر رو رہی ہے۔ دیکھا کہ زمین پر گری زور زور سے ٹانگیں چلا رہی ہے۔ ابھی بھابھی کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا بات ہے اور ان کی بیٹی کسی تکلیف میں مبتلا ہے، مگر ماریا کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ شدید تکلیف میں ہے جس کو برداشت کرنا اس کے بس سے باہر ہے۔ ڈاکٹر تک پہنچتے بچی ہلکان ہو گئی، اس کی ٹانگ نیلی پڑ گئی، وہ بے ہوش تھی۔ ڈاکٹر نے ٹیبل پر لٹایا، ہلایا جلایا اور جوتے اتارے تو پتہ چلا کہ جوتے کے اندر کالا بچھو تھا جس نے ماریا کو 3-4 بار ڈنک مارا اور وہ درد تکلیف سے چیخنے لگی، مگر ثریا بھابھی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ ڈاکٹر نے جوتا جھٹکا تو بچھو فرش پر گر گیا۔ یہ انتہائی زہریلا تھا جس کا زہر ماریا کے بدن میں پھیل چکا تھا۔ وہ جاں بر نہ ہو سکی۔ یوں دیکھتے دیکھتے بھابھی بیچاری کی ہری بھری گود اجڑ گئی۔ وہ نیم پاگل سی ہو گئیں، حواس کھو بیٹھیں۔ یکے بعد دیگرے 2 جان لیوا حادثوں نے ان سے زندگی کی ہر خوشی چھین لی۔ سبھی کہتے تھے اس بیچاری پر یہ افتاد کیوں کر ٹوٹی، مگر اس سوال کا جواب کس کے پاس تھا؟ اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں وہی جانے۔ سعد بھائی نے بیوی کی دل جوئی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی مگر وہ اس المیہ کے بعد نارمل نہ ہو سکیں۔ ہر وقت اپنے گڈے اور گڑیا کو یاد کرتی تھیں، ان سے باتیں کرتی تھیں جیسے وہ زندہ ہوں اور ان کے سامنے بیٹھے ہوں۔ ان کے کپڑے دھو دھو کر استری کر کے رکھتی تھیں، ان کے کھانے کے برتن، کھلونے، ان کی ہر شے سنبھالی ہوئی تھی۔ جب سوتیں تو اپنے ایک جانب گڑیا اور دوسری جانب گڈا لٹا لیتیں اور جب تک آنکھ نہ لگ جاتی ان کو بھینچ بھینچ کر پیار کرتیں اور ان سے باتیں کرتیں۔ ماہر نفسیات سے بہت علاج کروایا مگر ان کے دل کا زخم ہرا ہی رہا۔ اپنے طور پر ایک روز سعد بھائی یتیم خانے سے اپنا بھتیجا بھی لے کر آئے کہ شاید اس بچے سے دل بہل جائے اور ان کی پیاسی ممتا کو سکون مل جائے، مگر اسے دیکھ کر وہ اور زیادہ رونے چلانے لگیں جیسے کسی نے ان کے دل کے زخم کو چھیل دیا ہو۔ ان کو اپنے بچے اور زیادہ شدت سے یاد آنے لگے۔ یہ بدنصیب بچہ ان کے غم کا مداوا نہ بن سکا اور سعد بھائی یہ سوچ کر بچے کو واپس لے گئے کہ کہیں انہیں دورہ پڑ جائے تو اس بچے کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ کیا خبر ان کو اب یہ خیال آتا ہو کہ اس بچے کو میں نے دھتکارا تھا، گھر میں نہیں رہنے دیا تھا تو اسی کارن میرے بچے بھی میرے پاس نہیں رہے۔ انسان اپنے حواس کھو دے تو کچھ بعید نہیں کہ وہ کیا حرکت کر بیٹھے، کیونکہ بھابھی کا دماغی توازن تو صحیح رہا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ اس حادثے کے بعد اولاد دے دیتا تو شاید سنبھل جاتی، اس کی مرضی کہ پھر اولاد کی خوشی بھی نہ ملی۔ آج تک بھابھی کھوئی کھوئی رہتی ہیں، دوسروں کے بچوں کو تکتی ہیں تو خود سے باتیں کرنے لگتی ہیں اور ہر وقت ایک گڑیا اور ایک گڈا اپنے پاس رکھتی ہیں۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر کہانی آپ کو بروقت مل سکے۔ کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔